اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت اسلامی نظریہ کائنات میں ایک اہم عقیدہ اور نظریہ ہے اور باقی اخلاقیات اور تعلیمات کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے جو بعض اوقات بعض لوگ غلط فہمی کی بنا پر کرتے ہیں اور بعض دشمنان اسلام قصداً کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت کی نسبت ایمانی طور پر کمزور کیا جائے تاکہ ان کی گمراہی کے راستے بنائے جا سکیں۔ یہ اعتراض جو بعض لوگ غلط فہمی کی بنا پر کرتے ہیں اور بعض لوگ قصداً دشمنی کی بنا پر کرتے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کو تو مانتے ہیں لیکن اس کا معنی بدل دیتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی بدلتے ہیں تاکہ غلط فہمیوں کی اور گمراہی کے راستے بن سکیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ختم نبوت درست ہے کہ سلسلہ نبوت خدا نے شروع کیا اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، درست ہے۔ اب حضرت محمد کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بھی درست ہے۔ قرآن کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ بھی درست ہے۔ اسلام کے بعد اور کوئی قانون زندگی نہیں آئے گا، یہ بھی درست ہے۔ لیکن یہ اس لیے ہوا ختم نبوت، اس لیے ہوا سلسلہ نبوت، اس لیے پیغمبر اکرم پر ختم ہوا کہ اب کے بعد انسان کو نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب انسان کو نبی کی ضرورت اس لیے نہیں رہی کہ انسان اپنی عقل اور اپنے علم و سائنس کی بنا پر خود اپنی زندگی کو آگے چلا سکتا ہے۔ اب وہ خود اپنے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ اب اس کو ضرورت نہیں کہ قوانین زندگی قرآن سے، سنت سے، اہل بیت سے حاصل کرے، نہیں، اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ اب وہ خود قوانین بنا سکتا ہے، وہ خود قوانین دریافت کر سکتا ہے۔ یعنی اب وہ پیغمبر سے بھی بے نیاز ہو گیا ہے اور اسلام سے، قرآن سے بھی بے نیاز ہو گیا ہے۔ ختم نبوت اس معنی میں کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ اور وہ مثال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ کہ ختم نبوت کی مثال ایسی کہ جیسے کوئی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے والدین کی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چلنا سکھاتے ہیں، چونکہ اگر والدین اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو وہ چلنے کے لائق نہیں ہوگا، اس کو چلنا پھرنا نہیں آئے گا۔ والدین اسے سکھاتے ہیں۔ لیکن جب یہی بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی احتیاج وہ والدین کا کمتر محتاج ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ نوجوان بنتا ہے، جوان بنتا ہے تو اس کو والدین کی ضرورت کمتر پڑتی ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے تو والدین کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، جب جوان ہوتا ہے تو والدین کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے اس کی زندگی میں کہ اب یہ بالکل والدین سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب اس کو والدین کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ یہ خود کام کر کے کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اپنی زندگی کو خود چلا سکتا ہے، مینیج کر سکتا ہے۔ اب اس کو والدین کی بالکل ہی ضرورت نہیں رہتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت بھی ایسی ہے، چونکہ گزشتہ ادوار میں، گزشتہ زمانوں میں انسان کے پاس علم کم ہوا کرتا تھا، انسان کے پاس وسائل زندگی کم تھے، انسان کی عقل کو ابھی وہ عروج حاصل نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو ضرورت تھی کہ ان پر انبیاء نازل ہوں، انبیاء ان کی طرف آئیں اور انہیں بچوں کی طرح ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو چلنا سکھائیں، زندگی کے طور طریقے سکھائیں۔ لیکن کرتے کرتے رسول خدا کے زمانے میں بشر اس اسٹیج پر پہنچ چکا تھا کہ اب وہ ایک جوان کی مانند خود اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اب اس کو نبی کی ضرورت نہیں کہ نبی والدین کے مانند اس کا ہاتھ پکڑیں، اب وہ خود اپنی زندگی کو مینیج کر سکتا ہے۔ اب وہ والدین سے
یا ان الہی رہبروں سے بالکل بے نیاز ہو چکا ہے. اب اس کو ان کی سرپرستی کی ضرورت نہیں. اب اس کی عقل اتنی مضبوط ہو چکی ہے, اس کا علم اتنا وسیع ہو چکا ہے, اس کے بعد ایسے آزار آ چکے ہیں کہ اب وہ خود اپنی زندگی چلا سکتا ہے. اب اسے ان کی ضرورت نہیں رہی. تو اس کا مطلب یہ کہ ختم نبوت بھی ہو چکا ہے اور ختم دینداری بھی ہو چکا ہے. اس نظریے کے مطابق نبی بھی ختم ہو چکے ہیں, سلسلہ نبوت بھی ختم ہو چکا ہے, اور دینداری کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب ہمیں دینداری کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب لازمی نہیں ہم اس دین کو فالو کریں. اب ہم خود قوانین زندگی بنا سکتے ہیں. ہمارے جیسا چاہے دل کرے ہم اللہ کی عبادت کریں, اپنے زندگی کے طور طریقے ہم خود اپنائیں. یہ اعتراض ہے. تو اس کا اعتراض کا لازمہ یہ ہے کہ سلسلہ نبوت بھی ختم اور سلسلہ دینداری بھی ختم. بالکل اب ہم دین کو چھوڑ دیں. درست ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم ان باتوں کی صداقت مانتے ہیں, لیکن یہ باتیں اس زمانے کے لیے فائدہ مند تھی, 1400 سال پہلے کے لیے, 1000 سال پہلے کے لیے. اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے زمانوں کے لیے مفید ہے. جس طرح مسلمان گزشتہ انبیاء کی شریعتوں کو مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگیوں کو, شریعتوں کو مانتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ وہ ان کی زمانوں کے لیے درست تھیں, اب ہمارے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ہم ختم نبوت کے بھی اس معنی میں قائل ہیں. ہم رسول خدا کو نبی مانتے ہیں, لیکن اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی, نہ ان کے لائے ہوئے قانون کی ضرورت ہے. ہم خود اب زندگی مینیج کر سکتے ہیں. تو اس سوال کا جواب یہ, یا اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ انسان کو ختم نبوت کا یہ معنی نہیں کہ اب ہمیں نبی کی ضرورت نہیں رہی. ختم نبوت کا معنی ہے کہ اب انسان اس لائق ہو چکا ہے کہ وہ قانون زندگی سمجھ کر اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کر سکے. اب اسلام کی صورت میں جامع قانون انسان کو دیا جا چکا ہے کہ انسان اس جامع قانون کو اپنی بدلتی ہوئی زندگی اور ان کے بدلتے ہوئے تقاضوں پر اپلائی کر سکتا ہے. اب انسان ان قوانین کے تحت اپنی بدلتی زندگی کو مینیج کر سکتا ہے. گرچہ زندگی کی شکلیں بظاہر تبدیل ہو رہی ہیں, ان قوانین کو لاگو کر کے اسلام پر عمل پیرا ہو سکتا ہے. اس معنی میں, نہ اس معنی میں کہ اب اس کو اس قانون کی ہی ضرورت نہیں رہی. انسان خود قانون نہیں بنا سکتا. 1400 سال بعد آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں, واقعی ہماری عقل بہت خوبی کے ساتھ گواہی دے سکتی کہ واقعی انسان اپنے لیے خود قانون نہیں بنا سکتا ہے. یورپ, امریکہ اور اس طرح کے بظاہر ترقی یافتہ ممالک نے جس طرح اپنے لیے قوانین بنائے, اب دیکھیں ان کی زندگیوں کا کیا حال ہے. شاید مادی لحاظ سے زندگی میں کچھ بہتری ہو, لیکن نفسیاتی امراض دیکھیں عروج پر ہیں. سوشل لائف بالکل ختم ہو چکی ہے. فیملی لائف بالکل اختتام پر ہے, جسے وہ خود ان کے اسکالر کہتے ہیں کہ اب ہمارا فیملی سسٹم کولیپس کر چکا ہے, کولیپس آف فیملی سسٹم. بچوں کی پیدائش ختم ہو چکی, اس لیے کہ انسان بچوں سے بیزار ہے اس طرح کے طرز زندگی کے مطابق. اور افسردگی اور دیگر بیماریاں, اور اقتصادی طور پر جس طرح انہوں نے اپنا حال کیا ہے, کئی دفعہ اقتصادی بحران آئے ہیں, اور جس طرح انہوں نے غریب ممالک کا بیڑا غرق کیا ہے. اب یہ چیزیں ہم اور آپ کے لیے اس زمانے میں بالکل عیاں ہیں کہ واقعی دیں کہ انسان اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتا ہے. اگر انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو دنیا دن بدن جہنم بنتی جائے گی. دنیا کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جائے گی. پس ختم نبوت یہ معنی نہیں کہ اب ہم خود قوانین بنانے لگے, اب ہمیں اسلام کی ہی ضرورت نہیں رہی. نہیں, اسلام کی ضرورت بالکل باقی ہے. اسلام کی ضرورت قیامت تک باقی رہے گی, بلکہ اس ضرورت میں اضافہ ہوتا رہے گا. ہم اسلام کے زیادہ ضرورت مند ہیں ان لوگوں کی نسبت جو 200 سال پہلے ہوا کرتے تھے, جو 1000 سال پہلے ہوا کرتے تھے. ان کی زندگیاں اتنی پیچیدہ نہیں تھی, لہٰذا ان کو اس حد تک اسلام کی ضرورت نہیں تھی جس حد تک ہمیں ضرورت ہے. ہماری زندگیوں میں مسائل بڑھ چکے ہیں, روابط پیچیدہ تر ہو چکے ہیں, ہمیں اشد ضرورت ہے. اور وہ دلائل جو ہم نے نبی کی ضرورت پہ پیش کیے تھے, وہ دلائل اب تک موجود ہیں. انسان کا علم ابھی تک محدود ہے. انسان کا علم, انسان کا سائنسی علم, انسان کی عقل ابھی تک محدود ہے.
ناقص ہیں، خطا پذیر ہیں، معاشرے سے، تربیت سے اور رسم و رواجہائی زندگی سے وہ تاثیر پذیر ہیں، اس لیے انسان اب بھی اچھا قانون بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ بس ان باتوں کا مجموعہ یہ ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کو اب بھی اسلام کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت ہے، بلکہ اس ضرورت میں گزشتہ زمانوں کی نسبت اضافہ ہو گیا اور یہ اس دن بدن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم شدیداً ضرورت مند ہیں، اور ختم نبوت کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ اب ہم اسلام نبی کے ساتھ ساتھ اسلام سے بھی بے نیاز ہو گئے ہیں، نہیں، فقط ہم نئے نبی کی آمد سے بے نیاز ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جامع قانون زندگی دیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اہل بیت اور علماء دیے جا چکے ہیں کہ جن کی رہنمائی سے ہم اپنی زندگی بہتر طور پر چلا سکتے ہیں اور مقصد خلقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔